فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب میزان الحکمت جلد نمبر 7 کاشانۂ بصیرت کے پلیٹ فارم سے آپ سب کے لیے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ میرا نام رائحہ کاظمی ہے اور اس سلسلے کا پارٹ نمبر 34 آج ہم ریکارڈ کرائیں گے۔ موضوع ہے 3173 پر فرزند آدم کو فخر سے کیا کام۔ آئیں اس کو پڑھنے کی جسارت حاصل کرتے ہیں۔ حدیث 15719 پہ فرزند آدم کو فخر و مباحات سے کیا واسطہ جبکہ اس کی ابتدا نطفے اور انتہا مردار ہے۔ وہ نہ اپنے لیے روزی کا سامان کر سکتا ہے نہ موت کو اپنے سے ہٹا سکتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام بحار الانوار کی جلد نمبر 73 ہے، صفحہ نمبر 294 ہے اور جلد نمبر 78 اور صفحہ نمبر 13۔ شرح ابن ابی الحدید کی جلد نمبر 20 اور صفحہ نمبر 150 ہے۔ نہج البلاغہ کی حکمت نمبر 454 ہے۔ 15720 پر جو حدیث ہے اس کا ترجمہ: تعجب ہے فخر و غرور کرنے والے شخص پر کہ جس کی تخلیق نطفے سے ہوئی، پھر وہ مردار بن جائے گا اور وہ اس دوران یہ بھی نہیں جانتا کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ امام محمد باقر علیہ السلام کافی کی جلد نمبر 2 ہے اور صفحہ نمبر 329 ہے۔ 15721 پر جو حدیث ہے اس کا ترجمہ ہے کہ فخر و تکبر کرنے والے شخص پر تعجب ہے جو کل نطفہ تھا اور آئندہ مردار ہو جائے گا۔ امام زین العابدین علیہ السلام کافی کی جلد نمبر 2 ہے اور صفحہ نمبر 328 ہے۔ 3174 پر جو موضوع ہے وہ ہے پدرم سلطان بود۔ اس سلسلے میں قرآن مجید کی سورہ تکاثر کی آیت نمبر 1 اور 2 دونوں ہیں۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ نسل و مال کی بہتات نے تم کو غافل بنا رکھا ہے یہاں تک کہ تم لوگوں نے قبریں دیکھیں۔ حدیث شریف 15722 پر فتح مکہ کے دن حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ ارشاد کرتے ہوئے فرمایا: خداوند مبارک و تعالیٰ نے اسلام کے ذریعے تم سے جاہلیت کے غرور، تکبر، آباء و اجداد اور قوم و قبیلے پر فخر و ناز کو ختم کر دیا ہے۔ لوگوں، تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم کی تخلیق مٹی سے ہوئی ہے۔ تمہیں اچھی طرح آگاہ رہنا چاہیے کہ آج تم میں اللہ کے نزدیک سب سے بہتر اور قابل عزت وہ شخص ہے جو زیادہ متقی اور خدا کا سب سے زیادہ مطیع و فرما بردار ہے۔ یہ بات ذہن نشین کر لو کہ عربی ہونا کسی باپ کی وجہ سے نہیں بلکہ یہ تو ایک زبان کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جس کے عمل سے کوتاہ کر دیں اس کا حسب و نسب اسے اللہ کی رضا تک نہیں پہنچائے گا۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحار الانوار کی جلد نمبر 73 ہے اور صفحہ نمبر 293 ہے۔ 15723 پر جو حدیث ہے اس کا ترجمہ ہے: وہ قومیں ضرور ختم ہو جائیں گی جو اپنے مردہ آباء و اجداد پر فخر کرتی ہیں اور ان کے گزشتگان تو جہنم کا کوئلہ بن چکے ہیں، پھر وہ اللہ کے نزدیک اس گبریلے سے بھی زیادہ حقیر و ذلیل ہوں گی جو اپنی ناک سے گندگی کو دھکیلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تم سے جاہلیت کے حصے اور آباء و اجداد پر فخر و مباحات کو دور کر دیا ہے۔ انسان یا تو مومن و متقی ہے یا پھر فاجر و شقی ہے۔ تمام انسان آدم کی اولاد ہیں اور آدم مٹی سے خلق ہوئے ہیں۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الترغیب والترہیب جلد نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر 573 اور 575 ہے۔ اسے ابو داؤد اور ترمذی نے بھی روایت کیا ہے۔
15724 پہ حسب کی آفت فخر و تکبر ہے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کافی کی جلد نمبر 2 ہے اور صفحہ نمبر 329 ہے۔ 15725 پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مختصر سی حدیث ہے، کافی کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 328 پر موجود ہے، اور بہار الانوار کی جلد نمبر 69 اور صفحہ نمبر 389 پر ہے۔ حسب کی آفت فخر و تکبر اور خود پسندی ہے۔ 15762 پر جو حدیث ہے اس کا ہم آپ کے سامنے ترجمہ پیش کر رہے ہیں۔ نمبر ہے 15726۔ اپنی ذات پر فخر کرنے والا اپنے باپ پر فخر کرنے والے سے بہتر ہے۔ حضرت علی علیہ السلام بہار الانوار کی جلد نمبر 78 ہے اور صفحہ نمبر 32 ہے۔ 15727 پہ ایک شخص حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ، میں فلاں بن فلاں بن فلاں کا بیٹا ہوں۔ اس پر اس نے تو پشتوں تک اپنے نسب کا ذکر کیا۔ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور تم 10ویں جہنم ہو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کافی کی جلد نمبر 2 ہے اور صفحہ نمبر 329۔ 15728 پہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے آیت الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر سورہ تکاثر کی آیت نمبر 1 اور 2 کی تلاوت کرنے کے بعد فرمایا، کیا یہ اپنے آباء و اجداد کی لاشوں پر فخر کرتے ہیں یا ہلاک ہونے والوں کی تعداد سے اپنی کثرت میں اضافہ محسوس کرتے ہیں؟ وہ ان جسموں کو پلٹانا چاہتے ہیں جو بے روح ہو چکے ہیں، اور ان جنبشوں کو لوٹانا چاہتے ہیں جو تھم چکی ہیں، اور وہ سبب افتخار بننے سے زیادہ سامان عبرت بننے کے قابل ہیں۔ نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 221 ہے۔ قول مؤلف ملاحظہ ہو تقوی، اور باب ہے تقوی شرافت کی کنجی ہے۔ اگلے پیج پہ آ جائیں، 606 پیج ہے، فخر کی کوئی بات نہیں، اور یہ موضوع کا نمبر ہے 3175۔ حدیث ہے، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی اپنی کوئی فضیلت بیان فرماتے تو آخر میں کہتے، اس میں فخر کی کوئی بات نہیں۔ حضرت علی علیہ السلام بہار الانوار کی جلد نمبر 16 ہے اور صفحہ نمبر 341 ہے، اور حدیث تھی 15729 پہ۔ 15730 پہ جو حدیث ہے اس کا ترجمہ پیش ہے۔ جب مجھے معراج کا شرف حاصل ہوا تو آسمان میں جبرائیل علیہ السلام نے 2 فصلوں کی صورت میں اذان دی، پھر مجھ سے کہا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھیے۔ چنانچہ میں آگے بڑھا اور ان انبیاء کو نماز پڑھائی، لیکن اس میں فخر کی کوئی بات نہیں۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بہار الانوار کی جلد نمبر 84 ہے اور صفحہ نمبر 139 ہے۔ 15731 پہ جو حدیث ہے اس کا ترجمہ پیش ہے۔ بسنتی کہتے ہیں بے زیر نون توئیں چھٹی ہے۔ بسنتی کہتے ہیں کہ میں حضرت ابو الحسن امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ کافی دیر تک مجھ سے باتیں کرتے رہے، میں سوال کرتا رہا، آپ ان سوالوں کا جواب عنایت فرماتے رہے، یہاں تک کہ رات کا کافی حصہ گزر گیا۔ جب میں نے واپس جانے کا ارادہ کیا تو آپ علیہ السلام نے مجھ سے پوچھا، احمد واپس جاؤ گے یا رات کو یہیں ٹھہرو گے؟ میں نے عرض کیا، آپ کے قربان جاؤں، یہ تو آپ کی مرضی پر ہے، اگر حکم دیں تو واپس چلا جاؤں، اگر امر ہو تو یہیں پر رک جاؤں۔ اگر حکم دیں تو واپس چلا جاؤں، اگر امر ہو تو یہیں پہ رک جاؤں۔ فرمایا، یہیں پہ رہ جاؤ، یہ ملازم بھی ہے اور باقی لوگ بھی جو سو چکے ہیں۔ راوی کا بیان ہے کہ یہ کہہ کر امام چلے گئے، اور جب مجھے یقین ہو گیا کہ آپ گھر پہنچ چکے ہیں تو میں اللہ کے حضور سجدہ سجود ہو گیا اور کہنے لگا، الحمدللہ، اللہ کی حجت و علم انبیاء کے وارث امام نے میرے دوسرے بھائیوں کی نسبت مجھ سے زیادہ انس و محبت کا اظہار فرمایا۔ ابھی میں اسی سجدہ شکر ہی میں تھا کہ میری بے خبری کی حالت میں امام علیہ السلام نے مجھے ٹھوکر ماری۔ میں اٹھ کر کھڑا ہوا، آپ علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑا اور اسے دبا کر کہا، اے احمد، حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے صحابی ساسا بن سوہان کی ایک موقع پر عیادت کی، اور جب واپس جانے لگے تو فرمایا کہ ساسا، یہ جو میں نے تمہاری عیادت کی ہے اس کی وجہ سے اپنے دوسرے بھائیوں پر ہرگز فخر و تکبر نہ کرنا۔
اس بات سے پرہیز کرنا اور اللہ سے ڈرنا۔ امام علیہ السلام نے یہ فرمایا اور تشریف لے گئے۔ مستدرک الوسائل کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 341 اور حدیث نمبر 8 ہے۔ 15732 اسود بن قیس کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ساسا بن سوہان کی عیادت کے لیے تشریف لائے اور فرمایا، ساسا، یہ جو میں نے تمہاری عیادت یعنی بیمار پرسی کی ہے، اسے اپنی قوم کے لیے باعث فخر و مباحات نہ سمجھ لینا۔ ساسا نے کہا، امیر المومنین، باخدا ایسا نہیں ہوگا، البتہ یہ خدا کی طرف سے ایک نعمت تو ہے جس پر شکر ادا کیا جائے۔ اس پر حضرت علی علیہ السلام نے ان سے فرمایا، جب تمہیں یہ بات اچھی طرح معلوم ہو گئی ہے تو سمجھ لو کہ تمہارا بوجھ ہلکا ہو گیا ہے اور تمہاری بہت زیادہ امداد ہوگی۔ ساسا نے عرض کیا، یا امیر المومنین علیہ السلام، جہاں تک مجھے علم ہے آپ کتاب خدا یعنی قرآن مجید کے بہت بڑے عالم ہیں، آپ کے دل میں اللہ کی بہت ہی عظمت ہے اور آپ مومنین پر بہت زیادہ مہربان اور رحم دل ہیں۔ کتاب الغارات جلد نمبر 2 ہے اور صفحہ نمبر 524 ہے۔ اب آ جائیں 3176 پہ، مومن کے لیے مایہ افتخار۔ 15733 پر مناجات سے اقتباس، بار الہ میری عزت کے لیے یہ بات کافی ہے کہ میں تیرا عبد یعنی بندہ ہوں، اور میرے فخر کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تو میرا رب یعنی پروردگار ہے۔ حضرت علی علیہ السلام بحار الانوار کی جلد نمبر 75 اور صفحہ نمبر 400۔ 15734 پہ اعلیٰ ہمتوں، وعدہ وفائی اور زیادہ سے زیادہ شریفانہ کام پر فخر کرنا چاہیے، نہ کہ آباء و اجداد کی بوسیدہ ہڈیوں اور رذیلانہ طور و اطوار پر۔ حضرت علی علیہ السلام غرر الحکم۔ 15735 پر 3 چیزیں مومنین کے لیے مایہ افتخار اور دنیا و آخرت کی زینت ہیں۔ نمبر 1 رات کے پچھلے حصے میں نماز، نمبر 2 لوگوں کے ہاتھوں میں موجود مال و دولت سے نا امیدی، اور نمبر 3 حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے امام علیہ السلام کی ولا کا اقرار۔ امام جعفر صادق علیہ السلام بحار الانوار کی جلد نمبر 75 ہے، صفحہ نمبر 107 ہے، اور فروع کافی کی جلد نمبر 8 اور صفحہ نمبر 234 ہے۔ 15736 پر جو حدیث ہے، حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے سامنے 2 آدمی ایک دوسرے پہ فخر کرنے لگے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم اپنے باپ داداؤں کے پرانے جسموں اور جہنم میں موجود روحوں پہ فخر کر رہے ہو؟ اگر تمہارے پاس ہے تو تمہارے اپنے اخلاق میں، اگر تمہارے پاس تقویٰ ہے تو تمہاری اپنی شرافت و عزت ہے، اگر ایسا نہیں ہے تو پھر گدھا تم سے بہتر ہے اور تم کسی سے بہتر نہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام بحار الانوار کی جلد نمبر 70 اور صفحہ نمبر 291۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ اگر اس کے پاس عقل ہے تو اس کے پاس تمہارے لیے بھی کچھ ہے، اور اگر اس کے لیے تقویٰ ہے تو تمہارے لیے بھی عزت و شرافت ہے، ورنہ گدھا تم دونوں سے بہتر ہے اور تم کسی سے بہتر نہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام بحار الانوار کی جلد نمبر 41 صفحہ نمبر 55۔ 15737 پہ مختصر سی حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، فقر میرے لیے مایہ افتخار ہے۔ اس میں حوالہ کوئی نہیں دیا ہوا، بس یہی دیا ہوا ہے کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے۔ اگلے صفحے پہ آ جائیں، فصل نمبر 8 کشائش۔ 3177 پہ تنگی کے بعد کشائش۔ 15738 پہ حدیث ہے، جب سختی انتہا کو پہنچ جائے تو کشائش و فراخی ہوگی، اور جب ابتلا و مصیبت کی گھڑیاں تنگ ہو جائیں تو راحت و آسائش حاصل ہوتی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام بحار الانوار کی جلد نمبر 71 ہے، صفحہ نمبر 96 ہے۔ نہج البلاغہ کی حکمت نمبر 351 ہے، اور شرح ابن ابی الحدید ہے، جلد نمبر 19 ہے اور صفحہ نمبر 267 ہے۔ 15739 پر جو حدیث ہے اس کا ترجمہ ہے کہ تنگی جس قدر زیادہ ہوتی جائے گی، کشائش اسی قدر قریب تر ہوتی جائے گی۔ حضرت علی علیہ السلام غرر الحکم۔ 15740 پر جو حدیث ہے اس کا ترجمہ ہے کہ جب معاملات کی تنگی میں شدت پیدا ہو جائے تو کشائش و فراخی نزدیک تر ہو جاتی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام غرر الحکم۔
باقی بھی جو 3 احادیث ہیں تینوں حضرت علی علیہ السلام کی غرر الحکم سے لی گئی ہیں۔ 15741 پہ کشائش کے دروازے بند ہوتے ہی فراخی کی کرنیں پھوٹنے لگتی ہیں۔ 15742 پر جب تنگی و مشکلات اپنی شدت کو پہنچ جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کشادگی و فراخی کو قریب کر دیتا ہے۔ 15743 پر ابتلا و مصیبت کی کڑیوں کے تنگ ہونے کے ساتھ ہی راحت و آسائش حاصل ہوتی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام غرر الحکم۔ 3178 پر جو موضوع ہے یقیناً تنگی کے بعد آسانی ہے، اس سلسلے میں قرآن مجید کی سورہ النشرح کی آیت نمبر 5 اور 6 فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یقیناً تنگی کے بعد آسانی ہے، بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ 15744 پر حدیث شریف جو بیان کی گئی ہے اللہ تعالیٰ کے اس قول کے بارے میں کہ اگر عسر یعنی تنگی کسی بل میں گھس جائے تو یسر یعنی آسانی بھی اسی میں گھس کر اسے باہر نکال لیتی ہے۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی مع العسر یسرا۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کنز الاعمال کی حدیث نمبر 3063۔ 15745 پر جو حدیث ہے اس کا ترجمہ ہے کہ فرمایا دو آسانیوں پر ایک تنگی ہرگز غالب نہیں آ سکتی، کیونکہ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یعنی یقیناً تنگی کے ساتھ آسانی ہے، بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کنز الاعمال کی حدیث نمبر 2946۔ اب آ جائیں 15746 پر جو حدیث ہے اگر تنگی آ کر اس بل میں داخل ہو جائے تو آسانی بھی آ کر اسی بل میں داخل ہوگی اور اسے باہر نکال دے گی۔ حضرت رسول اکرم کی کنز الاعمال کی حدیث نمبر ہے 2947 اور 2948۔ 15747 پر مختصر سی حدیث ہے غرور الحکم حضرت علی علیہ السلام کی تکان سے راحت کس قدر قریب ہے، اور اس کے بعد جتنی احادیث ہیں یہ سب حضرت علی علیہ السلام کی غرور الحکم سے لی گئی ہیں۔ 15748 پر سعادت نحوست کے کس قدر قریب ہے۔ 15749 پر ہر غم کے لیے کشائش ہے، حضرت علی علیہ السلام غرور الحکم۔ 15750 پہ ہر تنگی کے لیے نکلنے کا راستہ ہے۔ 15751 پر کشائش کی توقع دو آسودگیوں میں سے ایک ہے۔ یہ حضرت علی علیہ السلام کی غرور الحکم سے مختصر ترین احادیث تھیں۔ اب فصل نمبر 9 پہ راحت 3179 پر اس سلسلے میں موضوع ہے ناحق خوشی، اور جو قرآن مجید کی سورہ قصص کی آیت نمبر 76 اور 77 سے لی گئی۔ جب ایک باوقار دن کی قوم نے اسے کہا خوش نہ ہو، چونکہ خدا خوش ہونے والوں کو دوست نہیں رکھتا، جو کچھ اللہ نے تجھے دے رکھا ہے اس میں آخرت کے گھر کی بھی جستجو کر، اور دنیا سے جس قدر تیرا حصہ ہے اسے مت بھول جا۔ دوسری قرآن مجید کی آیت ہے سورہ المومن کی آیت نمبر 75۔ یہ اس کی سزا ہے کہ تم دنیا میں ناحق بات پر خوش ہوتے تھے اور اترایا کرتے تھے۔ قول مؤلف اس بارے میں مزید آیات کے لیے ملاحظہ ہو سورہ شورى کی آیت نمبر 48، سورہ الحدید کی آیت نمبر 23۔ احادیث شریف کا ناحق خوشی کے سلسلے میں مطالعہ کرتے ہیں۔ 15752 پر جو حدیث ہے بہت سی خوشیاں جنگ کا پیش خیمہ بن جاتی ہیں، حضرت علی علیہ السلام غرور الحکم۔ 15753 پر یہ تمہاری کیا حالت ہے کہ تھوڑی سی دنیا پا کر خوش ہونے لگتے ہو اور آخرت کے بیشتر حصے سے محرومی تمہیں غمزدہ نہیں کرتی۔ حضرت علی علیہ السلام نہج البلاغہ خطبہ نمبر 113۔ 15754 پر جو حدیث ہے اس کا ترجمہ ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام ایک مکتوب میں امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بندہ اس شے کو پا کر خوش ہونے لگتا ہے جو اس کے ہاتھ سے جانے والی نہیں تھی، اور ایسی چیز کی وجہ سے رنجیدہ ہوتا ہے جو اسے ملنے والی نہ تھی۔ لہٰذا لذت کا حصول اور جذبہ انتقام کو ہر فرد
اور جذبہ انتقام کو فرو کرنا ہی تمہاری نظروں میں دنیا کی بہترین نعمت نہ ہو، بلکہ باطل کو مٹانا اور حق کو زندہ کرنا ہو۔ تمہاری خوشی اس ذخیرے میں ہونی چاہیے جو تم نے آخرت کے لیے فراہم کیا ہے۔ تمہارا رنج اس سرمائے پہ ہونا چاہیے جسے صحیح مصرف میں صرف کیے بغیر چھوڑے جا رہے ہو، اور تمہیں فکر صرف موت کے بعد کی ہونی چاہیے۔ نہج البلاغہ کا مکتوب نمبر 66 ہے۔ قول مؤلف ملاحظہ ہو سرور اور باب ہے تمہارا سرور اس بات پر ہونا چاہیے، نیز گناہ اور باب ہے گناہوں پر خوش ہونا۔ فصل نمبر 10 فارس یعنی ایران کے بارے میں ہے، اور موضوع ہے 3180 پہ اہل فارس یعنی اسلام میں ان سب کا بہت بڑا حصہ ہے، یہ بریکٹ میں لکھا ہوا ہے۔ 15755 پر اسلام میں سب سے زیادہ اہل فارس یعنی ایران کا حصہ ہے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کنز المال حدیث نمبر 34126۔ 15756 پہ اسلام میں اجمیوں میں سے سعادت مند ترین اہل فارس یعنی ایران ہیں۔ حضرت رسول اکرم کنز المال کی حدیث نمبر 34125۔ 15757 پہ میں نے خواب میں دیکھا کہ بہت سی سیاہ بھیڑوں کے گلے میں کافی سفید بھیڑیں بھی داخل ہو گئیں۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ پھر آپ نے اس کی کیا تعبیر لی؟ فرمایا اہل عجم تمہارے ساتھ دین و نسب میں شریک ہو جائیں گے۔ اگر ایمان سریا پر بھی معلق ہوگا تو اسے یہ اجمی حاصل کر لیں گے، اور ان میں سب سے زیادہ سعادت مند اہل فارس یعنی ایرانی ہوں گے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنز المال کی حدیث کا ریفرنس ہے 34134۔ ایک اور روایت میں ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ کنویں سے پانی کھینچ رہا ہوں اور وہاں ایک شخص میری بکریوں کو ہنکا رہا ہے۔ پھر میرے پاس بہت سی بھیڑیں پہنچ گئیں جن کی تعبیر میں نے یہ کی ہے کہ اہل عجم دائرہ اسلام میں داخل ہو جائیں گے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کنز المال کی حدیث 34135۔ 3181 پہ اہل ایران اور ایمان اس سلسلے میں قرآن مجید کی سورہ محمد کی آیت نمبر 39 یہاں اس کتاب میں لکھی گئی ہے۔ آئیں اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ اور اگر تم اللہ کے حکم سے منہ پھیرو گے تو اللہ تمہاری جگہ دوسروں کو بدل دے گا اور وہ تم جیسے نہیں ہوں گے۔ اگلی آیت سورہ نساء کی آیت نمبر 133، اے لوگوں اگر اللہ چاہے تو تم کو دنیا سے بالکل اٹھا لے اور دوسروں کو لا بسائے۔ تیسری آیت اس ضمن میں سورہ المائدہ کی آیت نمبر 54 ہے، اے ایمانداروں تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے پھر جائے گا تو عنقریب اللہ ایسے لوگوں کو ظاہر فرما دے گا جنہیں وہ دوست رکھتا ہوگا اور وہ اس کو دوست رکھتے ہوں گے۔ ایمانداروں کے ساتھ منکر اور کافروں پر سخت گیر ہوں گے، اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی کچھ پرواہ نہیں کریں گے۔ دوبارہ پڑھتی ہوں، ایمانداروں کے ساتھ منکسر اور کافروں پر سخت گیر، اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی کچھ پرواہ نہ کریں گے۔ سورہ جمعہ کی آیت نمبر 3، اور ان میں سے ان لوگوں کی طرف بھی بھیجا جو ان سے ملحق نہیں ہوئے اور وہ تو غالب حکمت والا ہے۔ سورہ شعراء کی آیت نمبر 198-199، اور اگر ہم قرآن کو کسی دوسری زبان والے پہ نازل کرتے اور وہ ان عربوں کے سامنے اس کو پڑھتا پھر بھی یہ لوگ اس پر ایمان لانے والے نہ تھے۔ اب آئیں حدیث شریف کا مطالعہ کرتے ہیں۔ 15758 پر حدیث ہے، تفسیر در منصور میں ہے کہ عبدالرزاق، عبدل بن حمید، ترمذی، ابن جریر، ابن ابی حاتم اور طبرانی نے اوسطاً میں اور بہیقی نے کتاب الدلائل میں ابو ہریرہ سے روایت کی ہے کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کو تلاوت فرمایا، یعنی سورہ محمد کی آیت نمبر 39،
تو لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہیں کہ اگر ہم اللہ سے منہ پھیر لیں گے تو وہ ہماری جگہ آ جائیں گے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے پہ ہاتھ مارا اور فرمایا یہ اور اس کی قوم اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر ایمان سریہ کے ساتھ بھی معلق ہو جائے تو فارس کے لوگ اس تک رسائی حاصل کر لیں گے۔ قول مفسر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس قسم کی حدیث دوسرے ذرائع سے بھی بیان ہوئی ہے۔ اسی طرح ابن مردویہ نے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اس طرح کی روایت بیان کی ہے۔ المیزان کی جلد نمبر 18 ہے اور صفحہ نمبر 250 ہے۔ 15759 پہ جو حدیث ہے اس کا ترجمہ تفسیر قمی میں یعقوب ابن قیس سے روایت ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے آیت سورہ محمد کی 39 کے بارے میں فرمایا، اے فرزند قیس، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں آزاد کردہ غلاموں کی اولاد کو مراد کر لیا ہے جو منہ پھیرنے والے لوگوں کی جگہ آئیں گے۔ تفسیر قمی کی جلد نمبر 2 ہے اور صفحہ نمبر 309 ہے۔ 15760 پہ جو حدیث ہے اس کا ترجمہ تفسیر مجمع البیان میں ہے کہ ابو بصیر کہتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اے گروہ عرب، اگر تم نے حکم خدا سے منہ موڑ لیا تو خدا بند عالم تمہارے بدلے دوسرے لوگوں کو لے آئے گا، یعنی موالیوں کی جماعت کو۔ اس آپ ہی نے فرمایا، خدا کی قسم اللہ تعالیٰ عربوں کے بدلے ان سے بہتر قوم کو لے آیا ہے جو موالیوں کی جماعت ہے۔ مجمع البیان جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 108۔ 15761 پہ جو حدیث ہے اس کا ترجمہ اسی تفسیر میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو یہ قول ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ اگر اللہ چاہے تو تم سب کو ہلاک کر دے اور تمہیں فنا کی گھاٹ اتار دے۔ نیز ایک قول یہ بھی ہے کہ اس میں ایک کلمہ محذوف ہے اور وہ یوں ہے کہ اے لوگوں، اگر اللہ تمہیں حکم کر دینا چاہے تو ختم کر کے دوسروں کو تمہاری جگہ پر لا سکتا ہے جو اپنے پیغمبر کی نصرت کریں گے اور اس کا بوجھ اٹھائیں گے۔ روایت میں ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت پیغمبر خدا نے اپنا ہاتھ سلیمان فارسی کی پیٹھ پر مار کر کہا، وہ لوگ یہی ہوں گے، یعنی فارس کے اجمی لوگ۔ تفسیر مجمع البیان جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 122۔ 15762 پر جو حدیث ہے اس کا ترجمہ تفسیر مجمع البیان میں خدا بند عالم کے اس قول سورہ مائدہ کی آیت نمبر 54 کے بارے میں ایک روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس آیت کے بارے میں پوچھا گیا کہ اس قوم سے کون لوگ مراد ہیں جنہیں خدا بند عالم پھر جانے والے مومنین کی جگہ لے آئے گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ حضرت سلیمان فارسی کے شانے پر مار کر کہا، یہ اور اس کی قوم۔ پھر ارشاد فرمایا، اگر دین اوج ثریہ پر معلق ہوگا تو اولاد فارس جا کر اسے حاصل کر لیں گے۔ مجمع البیان جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر ہے 208۔ 15763 پر جو حدیث ہے اس کا ترجمہ ہے کہ اگر ایمان سریہ سے معلق ہوا تو اسے عرب نہیں پا سکیں گے لیکن فارس کے لوگ ضرور پا لیں گے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کنز العمال کی حدیث ہے 34129۔ 15764 پہ جو حدیث ہے، اگر دین سریہ سے معلق ہوگا تو بھی اسے فارس کے لوگ پا لیں گے۔ حضرت رسول اکرم کنز العمال کی حدیث نمبر 34133۔ یعنی ایک ہی حدیث تھی اور 2-3 دفعہ بیان ہوئی لیکن ہر ایک میں اس حدیث کا نمبر اور کتاب مختلف تھی۔ 15765 پہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب سورہ جمعہ نازل ہوئی تو ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سورت تلاوت کرنا شروع کر دی۔ جب آپ والآخرین منہم لما یلحقوا بہم پہ پہنچے تو ایک شخص نے سوال کیا، یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہیں جو ابھی تک ہم سے نہیں آن ملے؟
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر رکھ کر فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر امام سریہ کی بلندی پر ہوگا تو بھی اس کی قوم کے لوگ اسے جا لیں گے۔ تفسیر در منصور جلد نمبر 6 ہے اور صفحہ نمبر 215 ہے۔ 15766 پر جو حدیث ہے اس کا ترجمہ تفسیر قمی میں ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، سورہ شورى کی آیت نمبر 198 اور 199 کے بارے میں کہ اگر قرآن اجمیوں پر نازل ہوتا تو عرب اس پہ ایمان نہ لاتے، اب جبکہ عربوں پہ نازل ہوا ہے تو اجمی اس پر ایمان لے آئے ہیں اور یہ اجمیوں کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ تفسیر قمی کی جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 124 ہے۔ اور اب ہم جو موضوع شروع کر رہے ہیں وہ ہے 3182 پر اہل فارس اور علم۔ اس سلسلے میں 2 ہی حدیث بیان کی گئی ہیں۔ 15767 پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عراق یعنی عجم کے لیے بد دعا کرنا چاہی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی فرمائی، ایسا مت کرو کیونکہ میں نے اپنے علم کے خزانے ان لوگوں میں رکھ دیے ہیں اور اپنی رحمت ان کے دلوں میں جاگزی فرما دی ہے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کنز العمال کی حدیث 34127۔ 15768 پر جو حدیث ہے اس کا ترجمہ ہے، اگر علم عہد سریہ پر ہو تو بھی فارس کے لوگ اسے پا لیں گے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کنز العمال کی حدیث ہے 3413۔ 3183 پر جو موضوع ہے اس کا نام ہے، اس کا عنوان ہے قوم جنہیں زنجیروں میں جکڑ کر بہشت میں لے جایا جائے گا۔ اب آئیں اس سلسلے میں حدیث پڑھتے ہیں۔ 15769 پہ کیا تم مجھ سے نہیں پوچھتے کہ میں کس بنا پر ہنسا؟ میں نے اپنی امت کے فارسیوں کو دیکھا جنہیں زبردستی زنجیروں میں جکڑ کر بہشت میں لے جایا جا رہا ہے۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا وہ اہل عجم یعنی فارس ہیں جنہیں مہاجرین گرفتار کر کے اسلام میں لے آئیں گے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کنز العمال کی حدیث نمبر 34141 ہے۔ 15770 پر حدیث کا ترجمہ، میں بعض امتوں کو دیکھ رہا ہوں جنہیں زنجیروں میں جکڑ کر بہشت کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کنز العمال کی حدیث ہے 34140۔ 15771 پر جو حدیث ہے اس کا ترجمہ ہے، مجھے اس قوم پہ تعجب ہے جو بہشت میں زنجیروں کے ساتھ داخل ہوگی۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کنز العمال کی حدیث ہے 34142۔ قول مؤلف ملاحظہ ہو جہاد اور باب نمبر 1 ہے۔ 3184 پر اہل فارس کے بارے میں متفرق احادیث، آئین کو پڑھنے کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ 15772 پہ اہل فارس حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کنز العمال کی حدیث نمبر ہے 34138۔ 15772 پہ اہل فارس ہم اہل بیت علیہ السلام کا قبیلہ ہیں کیونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اولاد اسحاق علیہ السلام کے چچا ہیں اور حضرت اسحاق علیہ السلام اولاد اسماعیل علیہ السلام کے چچا ہیں۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کنز العمال کی حدیث ہے 35134۔ 15774 پہ جو حدیث ہے اس کا ترجمہ، 15774 پہ حضرت رسول پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اجمیوں کا ذکر چل نکلا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرا ان تمام یا بعض کے ساتھ اتنا گہرا تعلق ہے جتنا تم سب یا بعض کے ساتھ نہیں ہے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کنز العمال کی حدیث نمبر 34128۔ فصل نمبر 11 فراست 3185 پہ مومن کی فراست۔ اس سلسلے میں سورہ حجر کی آیت نمبر 75 ہے۔ اس میں شک نہیں کہ اس میں اصلی بات کو سمجھنے والوں کے لیے قدرت خدا کی بہت سی نشانیاں ہیں۔ حدیث نمبر 15775 پہ ترجمہ تفسیر در منصور میں ہے کہ ابو نعیم سے اپنی کتاب الحلیۃ میں حضرت امام جعفر صادق سے اللہ کے اس قول یعنی سورہ حجر کی آیت نمبر 75 کے بارے میں فرمایا،
متوسمین سے مراد تیز فہمی رکھنے والے افراد ہیں۔ المیزان جلد نمبر 12 ہے اور صفحہ نمبر 186 ہے۔ 15776 پر جو حدیث ہے در منصور ہی سے ہے کہ بخاری نے اپنی تاریخ میں، ترمذی، ابن جریر، ابن ابی حاتم، ابن سنی اور ابو نعیم نے الطب میں، ابن مردویہ اور خطیب نے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کی فراست سے بچو کیونکہ وہ اللہ کے نور کے ساتھ دیکھتا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، یعنی سورہ حجر کی آیت نمبر 75۔ نیز فرمایا متمسمین سے مراد صاحبان فراست ہیں۔ تفسیر المیزان کی جلد نمبر 12 ہے اور صفحہ نمبر 186 ہے۔ 15777 پر جو حدیث ہے اس کا ترجمہ ہے، اختصاص میں مفید نے اسناد کے ساتھ ابو بکر بن محمد حضرمی سے نقل کیا ہے، زواد رے اور میم چھوٹی یہ سے نقل کیا ہے کہ حضرت امام باقر علیہ السلام نے فرمایا، ہر مخلوق کی دونوں آنکھوں کے درمیان مومن یا کافر لکھا ہوا ہے۔ یہ لفظ تمہاری آنکھوں سے پوشیدہ ہے لیکن ائمہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوشیدہ نہیں ہے، چنانچہ جو شخص بھی ان کے پاس آتا ہے تو وہ اسے پہچان لیتے ہیں کہ یہ مومن ہے یا کافر۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے یہ آیت تلاوت فرمائی، ان فی ذالک لآیات للمتوسمین، پس متوسمین ائمہ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہیں۔ تفسیر المیزان کی جلد نمبر 12 ہے اور صفحہ نمبر 187 ہے۔ 15778 پر جو حدیث ہے اس کا ترجمہ، جب قائم آل محمد اجلہ فرجہ الشریف ظہور فرمائیں گے تو لوگوں کے درمیان حضرت داؤد علیہ السلام کے مانند فیصلے کریں گے اور انہیں گواہوں کی ضرورت نہیں۔ انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوگا، وہ علم الہی کے ذریعے فیصلے کریں گے، ہر قوم کو اس کے استنباط کی خبر دیں گے اور اپنی فراست کے ذریعے اپنے دوستوں کو اپنے دشمنوں سے پہچان لیں گے۔ چنانچہ ارشاد الہی ہے، ان فی ذالک لآیات للمتوسمین۔ امام جعفر صادق علیہ السلام تفسیر نور الثقلین ہے، جلد نمبر 3 ہے اور صفحہ نمبر 24 ہے۔ متوسمین کی بھی میں آپ کو ہجے کر دوں، لام لام، میم تے واو، سین میم یہ نون۔ اگلی حدیث پہ آ جائیں۔ 15779 پہ ہلالی امیر مدینہ کہتے ہیں کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک سوال کرنا چاہا اور ان کی خدمت میں عرض کیا، فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے دل میں ایک سوال ہے جو آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا، اگر کہو تو تمہارے پوچھنے سے پہلے ہی میں تمہیں بتا دوں کہ تم کیا سوال کرنا چاہتے ہو، اور اگر چاہو تو تم وہ سوال کرو۔ میں نے عرض کیا، یہ اپنا رسول اللہ، آپ کو کیسے پتہ چل گیا کہ میرے دل میں کون سا سوال ہے کہ آپ اسے میرے پوچھنے سے پہلے بتائیں گے؟ امام نے فرمایا، کیا تو نے اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد نہیں سنا، ان فی ذالک لآیات للمتوسمین، سورہ حجر کی آیت نمبر 75۔ نیز پیغمبر خدا کا یہ فرمان نہیں سنا کہ مومن کی فراست سے بچو کہ وہ اللہ کے نور کے ساتھ دیکھتا ہے۔ تفسیر نور الثقلین جلد نمبر 3 ہے اور صفحہ نمبر 25 ہے۔ 15780 پہ تفسیر عیاشی کے سلسلے میں امام میں وہ نشانی پائی جاتی ہے جو صاحب فراست کے لیے ہوتی ہے، اور امام اللہ کی طرف سے ایک قائم راستہ ہے، اللہ کے نور سے دیکھتا ہے اور جس چیز کو وہ چاہتا ہے وہ اس سے دور نہیں ہوتی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام تفسیر نور الثقلین جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 248۔ 15781 پہ مومن کی فراست سے ڈرو کیونکہ وہ خدا بند عز و جل کے نور کے ساتھ دیکھتا ہے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کنز الایمان
الکمال حدیث نمبر 30730، بحار الانوار کی جلد نمبر 67 اور صفحہ نمبر 61۔ 15782 پر مومن کی فراست سے بچو کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے نور سے دیکھتا ہے اور اسی کی توفیق سے بات کرتا ہے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کنز العمال کی حدیث 30731۔ 15783 پر اہل ایمان کے گمان سے ڈرو کیونکہ خداوند عالم نے حق کو ان کی زبانوں پر قرار دیا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام بحار الانوار کی جلد نمبر 67 ہے اور صفحہ نمبر 75 ہے۔ شرح ابن ابی الحدید جلد نمبر 19 صفحہ نمبر 213۔ نہج البلاغہ کی حکمت 309۔ قول مؤلف ملاحظہ ہو ظن گمان باب ہے مومن کا گمان اس کی عقل کی میزان ہے۔ اس سلسلے کی آخری حدیث 15784 پہ سلمان جعفری کہتے ہیں کہ میں حضرت ابو الحسن امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے پاس حاضر تھا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا سلیمان مومن کی فراست سے ڈرو کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے نور سے دیکھتا ہے۔ یہ کہہ کر آپ خاموش ہو گئے۔ جب خلوت ہوئی تو میں نے امام علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا آپ کے قربان جاؤں، میں نے آپ سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا مومن کی فراست سے ڈر کیونکہ وہ اللہ کے نور کے ساتھ دیکھتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہاں اے سلیمان ایسا ہی ہے، اللہ تعالیٰ نے مومن کو اپنے نور سے خلق فرمایا ہے اور اسے اپنی رحمت سے رنگ دیا ہے، اس سے ہماری ولایت کا میثاق لیا ہے۔ ایک مومن دوسرے مومن کا اس کے ماں باپ کی طرف سے سگا بھائی ہوتا ہے، اس کا باپ نور اور ماں رحمت ہے، اسی لیے وہ اسی نور کے ساتھ دیکھتا ہے جس سے وہ خلق ہے۔ بحار الانوار کی جلد نمبر 67 اور صفحہ نمبر 73 ہے۔ قول مؤلف علامہ مجلسی علیہ رحمہ فرماتے ہیں فراست کاملہ کامل مومنین کے لیے ہوتی ہے اور وہ ائمہ علیہم السلام ہیں اور وہ ہر مومن و منافق کو ان کی نشانیوں سے پہچان لیتے ہیں جیسا کہ کتاب الامامت میں بیان ہو چکا ہے، اور دیگر مومنین کو ان کے ایمان کی مقدار کے مطابق فراست حاصل ہوتی ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ نے مومنین کو اپنے نور سے خلق فرمایا ہے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے مومن کو اس طیب و پاک و پاکیزہ روح سے خلق فرمایا ہے جو اس کے اپنے نور سے منور ہے، یا پھر ایسی طینت سے پیدا کیا ہے جو اس کے خزانہ غیب میں ہے اور ائمہ علیہم السلام کی طینت سے مناسبت رکھتی ہے۔ مومنین کو رنگ دینے کا مطلب یہ ہے کہ انہیں اپنی رحمت میں غوطہ کیا ہے یا پھر انہیں اپنی رحمت میں رنگ دیا ہے۔ یہ کنایا ہے اس بات کی طرف کہ انہیں اپنے خاص رحمت کے قابل بنایا ہے، یا پھر کنایا ہے کہ اس پاکیزہ اور طیب روح کے تعلق سے جو رحمت خداوندی کا محل و مسکن ہے اس کا باپ نور اور ماں رحمت ہے کا مطلب یہ ہے کہ گویا یہ بات برسبیل استعارہ استعمال کی گئی ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ چونکہ مومن کا انوار الہی اور اس کی رحمتوں کے ساتھ شدید رابطہ ہوتا ہے اس لیے نور کو اس کے باپ سے تعبیر کیا گیا ہے اور رحمت کو اس کی ماں سے، یا پھر نور کنایا ہے طینت سے اور رحمت کنایا ہے روح سے، یا نور کنایا ہے روح سے اور رحمت کنایا ہے طینت سے۔ معاویہ بن اگلی حدیث ہے اس سلسلے میں 15785، یہ اس سلسلے کی آخری حدیث ہے۔ معاویہ بن عمار کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا آپ کے قربان جاؤں یہ جو حدیث میں نے آپ سے سنی ہے اس کی کیا تفسیر ہے؟ فرمایا کون سی؟ میں نے کہا آپ نے فرمایا ہے کہ مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا معاویہ اللہ تعالیٰ نے مومن کو اپنے نور سے خلق فرمایا ہے، اسے اپنی رحمت میں رنگ دیا ہے، اور جس دن مومنین کو اپنی ذات کا تعارف کرایا ہے اسی دن ہماری ولایت کا میثاق بھی ان سے لیا ہے۔ لہٰذا ایک مومن دوسرے مومن کا اس کی ماں اور باپ کی طرف سے سگا بھائی ہوتا ہے، اس کا باپ نور اور ماں رحمت ہے اور وہ اسی نور سے دیکھتا ہے جس سے وہ پیدا کیا گیا ہے۔ بحار الانوار کی جلد نمبر 67 اور صفحہ نمبر 74 ہے۔ صفحہ نمبر 669 سے ہم دوبارہ اپنے اگلے پارٹ کا آغاز کریں گے اور پارٹ نمبر 35 ہوگا۔ ابھی کتاب میزان الحکمت جاری و ساری ہے۔ میزان الحکمت کی یہ جلد نمبر 7 ہے اور یہ ابھی جاری ہے۔